السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تمہارے سامنے کھانا حاضر ہو جائے اور دوسری طرف اسی وقت باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اقامت کہی جائے تو تم پہلے اطمینان سے کھانا کھا لو، کوئی جلد بازی بھی مت کرو، کھانے میں آرام سے کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد نماز پڑھو۔ یعنی جماعت کے ساتھ ملتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اگر نہیں ملتی ہے تو انفرادی طور پر ادا کر لو۔ تو حضرات، باجماعت نماز کا پڑھنا مرد حضرات کے لیے جن کو کوئی عذر نہیں ہے، اس قدر اہم چیز ہے، سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے، اور بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑ دینے والے پر احادیث کے اندر سخت وعیدیں نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بھوک ہو، کھانے کا تقاضا ہو، کھانا حاضر بھی ہو، تو ایسی صورت میں پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، پھر بعد میں نماز پڑھ لینا چاہیے، اگرچہ جماعت چھوٹ جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر جس قدر نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی اہم چیز ہے۔ اسی وجہ سے پہلے کھانا کھانے کو کہا، کیونکہ اگر آدمی پہلے کھانا نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں اس کا سارا دھیان کھانے کی طرف ہوگا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا یہی معمول تھا کہ جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، اسی وقت مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہو جاتی تھی تو وہ بالکل کوئی جلد بازی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اطمینان سے وہ کھانا کھاتے تھے، حالانکہ ان کا جو مکان تھا وہ مسجد سے اس قدر قریب تھا کہ امام کے قرات کی آواز وہ سنتے ہوئے کھانا کھاتے تھے۔ تو میرے استاذ محترم مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک حکمت یہ بیان کرتے تھے کہ دیکھو، اگر آدمی پہلے نماز پڑھے گا تو اس صورت میں اس کی نماز بھی کھانا بن جاتی ہے، کیونکہ نماز کے اندر آدمی ہوگا لیکن اس کا سارا دھیان کھانے کی طرف ہوگا کہ جیسے ہی نماز ہوگی کھانا کھانے جاؤں گا، نماز جیسے ختم ہوگی کھانا کھانا ہے، تو اس طرح کھانا کھانا ہی اس کے نماز کے اندر چلتا رہے گا۔ اس طرح ایک عبادت بھی گویا کہ کھانے کے حوالے ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کھانا کھائے گا بعد میں نماز پڑھے گا تو اس کا کھانا بھی نماز بن جاتی ہے، کیونکہ کھانا کھاتے ہوئے یہ سوچے گا کہ نماز پڑھنا ہے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نماز کی طرف جانا ہے، تو کھانا بھی اس کا گویا کہ عبادت اور نماز بن جاتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ حکمت ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے عمل پر غور کرتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ کھانا بھی حاضر ہے اور نماز کا بھی وقت ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے ہم جلدی نماز پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جلدی کھانا کھا لے، بھوک کو مٹا لے، اور اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھے۔ تو نماز اطمینان سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو حدیث ہے وہ صرف کھانے کے ساتھ ہی خاص ہے، بلکہ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تمہیں کھانے کا تقاضا ہو یا استنجے کا تقاضا ہو، اس وقت تمہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اپنی جو ضرورت ہے کھانے کی یا استنجا کی، اس کو پوری کرنے کے بعد نماز پڑھنا چاہیے۔ بلکہ ایک تیسری حدیث میں صراحت کے ساتھ استنجا کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھوٹی یا بڑی استنجے کا تقاضا ہو رہا ہو اور دوسری طرف نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہو، تو تم سب سے پہلے استنجا کر لو۔ ایسا نہیں کہ استنجا کا تقاضا ہے، اس کو دبا کر زبردستی روک کر نماز کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ فقہا نے تو اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، جو اس طرح اپنے استنجے کے تقاضے کو دبا کر نماز پڑھتے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ پہلے اطمینان سے استنجے سے فارغ ہو جاؤ، ضرورت سے، طہارت سے، بیت الخلاء سے فارغ ہو جاؤ، پھر اس کے بعد آ کر اطمینان سے نماز پڑھو۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ بھئی چاہے تمہاری ضرورت اور تمہارا تقاضا جتنا بھی شدید ہو، پہلے عبادت کرو، پہلے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت احکام ہمیں نہیں دیے، بلکہ انسانی ضرورتوں کا
بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھا گیا، اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا تو شریعت یہ نہیں کہی تھی کہ ہر حال میں وضو ہی کرنا ہوگا، چاہے تمہیں طبیعت کتنی بھی اس سے خراب ہو جائے وضو کر کر ہی نماز پڑھو، نہیں بلکہ اس وقت تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی حرج اور مشکل نہیں رکھی، بلکہ بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہے۔ تو یہی دو موقع نہیں ہیں بلکہ اور بھی موقع ہے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان آزار کے وقت آدمی باجماعت نماز چھوڑ کر تنہا نماز پڑھ سکتا ہے، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسا کہ اگر سخت بارش ہے، جس بارش کے اندر چل کر مسجد جانا دشوار ہو، یا سخت آندھیاں چل رہی ہو، یا تیز سردی اور جاڑا ہو جس میں اگر آدمی باہر نکلے گا تو اندیشہ یہ ہو کہ لازمی طور پر اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور غالب گمان یہ ہو کہ وہ اسے متاثر ہو جائے گا اور اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، تو یہ ایسی صورتیں ہے جس کے اندر خود شریعت یہ ہے اجازت دیتی ہے کہ ایسی صورتوں میں آدمی جماعت کی نماز کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے، اس کے باوجود بھی ہم دین پر نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔